کہ ایمان بچانا بہت مشکل کام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس دور میں جو لوگ رہیں گے تب وہ ایمان والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نبی نے فرمایا ایمان والے ہوں گے، مگر جو اپنا ایمان رائی کے دانے کے برابر بچا لے گا اس دور کا ولی کہلائے گا۔ وہ زمانہ کہیں اور نہیں بلکہ یہ جو حالات چل رہی ہے اسی موجودہ حالات کو اس زمانے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ 14 صدی گزر گیا میرے بھائی، ہم لوگ کام کاج میں بزی رہتے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ صحابہ سے پوچھو، صحابہ بتائیں گے جن کے بچے قربان ہوتے تھے، جن کی بیویاں بیوہ ہو جاتی تھی، بچے یتیم ہوتے تھے، ان سے پوچھا جائے اسلام کیا ہے، وہ کہتے اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے۔ صحابہ تو بھوکا رہتے مگر اللہ اکبر کبیرہ، نہ تو صحابہ کی نماز قضا ہوتی نہ صحابیہ کی نماز قضا ہوتی۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ راستے میں کچھ کفار مشرکین ظلم ڈھانے کے لیے، ہم پر مصیبت پھیلانے کے لیے کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی نیچی نگاہ کرتے ہیں، جانے لگتے ہیں، اتنے میں کفار مشرکین ابو لہب، شیبہ، عتبہ، ابو جہل، یہ لوگ اللہ کے نبی پر پتھروں کی برسات کرنے لگتے ہیں۔ ایک پتھر پیشانی پہ آ کر لگا، کوئی پتھر آ کر بازو میں لگا، کوئی پتھر آ کر آپ کے پشت پہ لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر انور سے خون نکلنے لگا۔ کسی نے جا کر بتایا، اے ابو بکر صدیق، آپ کے دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، لوگ پتھروں سے مار رہے ہیں۔ اتنا سننے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کو جوش آیا، آپ اپنے گھر کی طرف، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں، میں یوں دیکھ رہا تھا، علی کا وہ دوڑ ایسا لگا جیسے جنگل سے کوئی شیر غصے کی حالت میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے اس کا کوئی قیمتی سامان چھوٹ گیا ہے، وہ لینے جا رہا ہے۔ مگر ابو بکر صدیق کا سب سے قیمتی سامان، سب سے عزیز، سب سے پیاری چیز نبی کی محبت تھی۔ نبی سے زیادہ بڑھ کر کوئی سامان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول سے بے پناہ ابو بکر صدیق محبت کرتے تھے۔ آپ دوڑ لگاتے ہیں، دوڑنے کے بعد کبھی کفار مشرکین کو ہاتھ پکڑتے تھے، کبھی بائیں پھینکتے تھے، کبھی دائیں پھینکتے تھے، کبھی پیچھے پھینکتے، کبھی سامنے پھینکتے۔ جتنا کفار مشرکین تھے سب کو زمین پر آپ نے لٹا دیا۔ اتنے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے، ابو بکر صدیق کس نے بتایا؟ کہتے یا رسول اللہ ایک شخص آیا تھا، اس نے بتایا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، میں جب سے دنیا میں آیا ہوں سب کا احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے۔ اے ابو بکر صدیق، آپ واحد ایسے انسان ہیں، میرے دوست ہے، آپ کا احسان کا بدلہ میں زمین پر نہیں چکاؤں گا بلکہ اللہ تعالی میدان محشر میں قیامت کے دن اس کا اجر خود عطا فرمائے گا۔ ابو بکر صدیق کا یہ جذبہ، یہ محبت، مسلمانوں تم محبت کیوں نہیں کرتے نبی سے؟ کر لو، قبر میں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ یہ میری ماں بہنیں کان کھول کر سن لیں، ایک دن آپ کو کہنا پڑے گا کاش عبادت کی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو کہہ دیتی، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کی کنیز بن کر رہتی تھی، کسی غیر محرم کے سامنے بے پردگی میں نہیں آئی، کسی ایسے اجنبی انسان سے باتیں نہیں کی، اس کے سامنے میں نے کھلکھلا کر ہنسا تک نہیں۔ آج بڑی شوق سے کہہ دیتی ہیں کہ ارے ان کے سامنے ہنس دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی تم نے پوچھا
کبھی سوچا مدینے والے آقا مصطفیٰ پر کتنی تکلیف گزرتی ہے جب امت کی شہزادیاں بے حیائی سے ہنستی ہیں اور بے پردگی سے چلتی ہیں؟ سیدہ فاطمہ سے پوچھو، اگر میدان محشر میں فاطمہ تمہیں پکڑ لیں گی، سیدہ فاطمہ پوچھیں گی بتا میں ہمیشہ پردے سے رہتی تھی مگر تم پردے سے کیوں نہیں رہتی تھی، تو میری امت کی شہزادیاں کیا جواب دیں گی؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اسلام کی طرف واپس لوٹ آؤ میرے نوجوان بھائی، میری اسلام کی بچیاں، لوٹ آئے۔ یہ وقت بار بار موقع نہیں ملنے والا ہے، قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیا جائے۔ تمہاری نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے بلکہ تم خود نمازی بن جاؤ، ورنہ ایک دن تمہاری نماز پڑھی جائے گی۔